OTT پلیٹ فارم زندگی آفیشیل نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کی سیریز برزخ کو 9 اگست کو یوٹیوب پاکستان سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ مت برباد کریں ڈالروں کے پیچھے اور ان کے پیچھے۔ السلام علیکم، I'm منل ملک اور آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل برزخ کی کنٹروورسی کے بارے میں۔ ڈرامے میں کیا ہے اور کس طرح سے سارے سیلیبریٹیز نے اس پہ ریئیکٹ کیا، چلے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ یہ فیصلہ شو کے گرد چلائی گئی تنقید کے دوران لیا گیا، جو کہ 2 ہفتے پہلے اپنی شروعات سے ہی ایک ہاٹ ٹاپک رہا۔ It was high because of the actors like فواد خان and سنم سعید۔ ڈرامہ برزخ نے اپنے پہلے ایپیسوڈز میں ہوموسیکشولیٹی، زنا اور بے حیائی کو دکھانے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں بوائکٹ کیمپین شروع ہو گئی۔ برزخ ایک فینٹیسی ڈرامہ ہے جو دوسری کہانیوں سے کافی مختلف ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح برزخ میں جاتی ہے۔ ڈرامے میں مردوں کے درمیان رومانٹک رشتہ دکھایا گیا ہے اور ایسے مناظر بھی ہیں جہاں بچے رومانٹک آوازیں سنتے ہیں جو ان کی ماں کے تجربات سے ملتے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو رد کر دینا کہ انسان کو کتاب کو نہیں ماننا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں۔ کچھ لوگوں نے ڈیفینڈ کیا کہ ڈرامہ پاکستانی ایکٹرز نے کیا ہے بٹ اٹس فار اے ڈفرنٹ آڈینس۔ پھر ہم آتے ہیں کریکٹرز کے ناموں پر جو مسلمان گھرانے سے ہیں اور ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں۔ تو کس طرح اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو ایک مین ایلیمنٹ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر 2 جہانوں کے لوگ مل جائیں گے تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ بات قرآن میں قوم لوط کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ غلیظ کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ The boycott seriously makes sense کیونکہ for Muslims it's unacceptable to deny the words of Allah۔ ان اختلاف بھرے مناظر نے پورے پاکستان میں بوائکٹ جیسے کیمپین کو جنم دیا اور ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے جیسے کہ نو obscenity اور نو برزخ۔ شوبز کی شخصیات نے بھی عام لوگوں کے ساتھ مل کر اس ڈرامے کی مزاحمت کی۔ ماریا بی was the first one to talk about the issue۔ She highlighted some clear issues in the drama۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیرنٹس یہ سب کچھ نارملائز نہیں ہونے دیں گے۔ ماریا بی نے اس بات کا نوٹس لیا کہ اس ڈرامہ سیریز کو اینڈ کر کے ہٹایا جا رہا ہے اور اب وہ اس کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کریں گی۔ ڈرامہ سیریل برزخ، ایسا لگتا ہے کہ اس ڈائریکٹر نے قرآن میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں نا ان کی ایک لسٹ بنائی جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اور اس پہ ایک ڈرامہ بنا دیا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں زنا یا پری میرٹل سیکس کو گلیمرائز کرنا۔ عام طور پہ فلموں میں جب انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع ہوتے تھے، لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے۔ آہستہ آہستہ اوور دا ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ اینڈ دس از سم تھنگ آلسو دیٹ پیپل اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ۔ نہیں ہم یوز ٹو نہیں ہوں گے اور نہ ہم ہونے دیں گے۔ پاکستان کے ماں باپ آپ لبرل اور ووک ایجنڈا کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کورٹ میں بھی دیکھیں گے اور اس کے خلاف ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے۔ پھر ہم نے روبینہ اشرف کو یہ سب کچھ کہتے سنا۔ کیوں اور یہ کیا دکھا دیا اور وہ کیا دکھا دیا۔ جو بھی کچھ ٹیلی ویژن یا فلمیں فار دیٹ میٹر دکھاتی ہیں، صرف ہمارے یہاں نہیں دنیا میں، وہ معاشرے کی عکاسی ہے، جیسے ماریا نے ابھی کہا، ٹھیک ہے؟ اس سے معاشرہ نہیں بن رہا، وہ معاشرے سے بنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھی ایک اینگل ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ آئمہ بیگ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر کہا I'm glad we still have wise people handling shit. This series was triggering for so many. As much as I appreciate the effort and someone to have the balls to address such issues, trust me, half of sick people we have in our society raping 6 to 8 years old are enjoying it rather than being ashamed of themselves. Baki hats off to the makers of this series and people who acted so well in it. But trust me, فی الحال پاکستانی عوام نہیں بدلنے والی، وہ آج بھی اتنے ہی وحشی اور ظالم ہیں۔ باقی معافی اگر کسی کو کچھ بھی برا لگا تو۔ Sorry to say, as much as I love these actors, this was not the kind of movie our generation wanted to see. Probably the worst way possible to get attention. Sorry, not sorry. But this was not supposed to be displayed in our society, especially where people are already too sick and frustrated. Never gonna lie, kinda disappointed and disgusted by this level of attention from audience. To be honest, disgusting. It's a wrap for today. I'm Manal Malik signing off. Allah Hafiz.